مضامین قرآن اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف دیبی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں 27واں پارہ۔ تو یہ سورہ ذاریات ہے۔ اس میں نے عرض کیا تھا پچھلے سبق میں کہ انبیاء کے کچھ قصے اختصار کے ساتھ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ پریشان ہوئے، تو کہنے لگے ما خطبکم ایھا المرسلون، کیا معاملہ ہے تمہارا، کدھر آئے ہو آپ لوگ؟ تو یہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے آئے ہیں اور ان کو تباہ کر دیا۔ تو یہ تقریباً 23 نمبر سے لے کر 46 نمبر آیت تک اس میں انبیاء کے اختصار کے ساتھ قصے بیان ہوئے ہیں، اور وہ بات بار بار قرآن میں دہرائی گئی ہے، کہیں مختصر طریقے سے اور کہیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو بنایا اور اس کو ہم وسعت دینے والے ہیں، زمین کو ہم نے پھیلایا اور ہم بہت اچھی طرح پھیلانے والے ہیں، یا اس کو بنانے والے ہیں۔ ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اسی کی طرف تمہارا رجحان ہونا چاہیے۔ یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، اور سابقہ قوم میں بھی مجنون کہا کرتی تھی، کیا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے؟ تو کفر ملت واحدہ ہے، اگرچہ ان کے زمانے میں فرق ہے مگر ان کی بات ایک ہے۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیں، اور نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نہیں چاہتے، لوگ اپنے غلاموں سے دھندا کرواتے ہیں، کاروبار کرواتے ہیں، محنت کرواتے ہیں، اور وہ ان کو ریٹرن لا کر دیتے ہیں۔ تم سب میرے غلام ہو، لیکن میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کما کر دو، بلکہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، بس میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میری عبادت کرو۔ تو یہ انسان کا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، جس کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔ طور پہاڑ ہے، اس کی قسم اٹھائی ہے، اور کتاب مستور کی، اور پھیلے ہوئے کاغذوں کی، اور بیت معمور کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین پر کعبۃ اللہ بالکل وسط میں، اسی طرح آسمان کے وسط میں بیت المعمور ہے، اور اس میں 70,000 فرشتہ ایک بار روزانہ داخل ہوتا ہے عبادت کے لیے، اور جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، اور یہ بالکل اوپر وسط میں ہے۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ زمین بھی اتنی بڑی ہے جتنا آسمان ہے، اور یہ کہ زمین وہ گیند کی شکل نہیں ہے، کیونکہ بعض روایتیں، اب مجھے اس کی تحقیق یاد نہیں، کہ اذ وقع لو تقع لوقعت علیہ، یعنی بیت المعمور اگر گرے تو بیت اللہ کے اوپر گرے گا، اس حساب سے ہے وہ۔ تو اس سے وہ گھومنے کا تصور اور گلائی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں ابھی تک کسی ایک بات کو ترجیح دینے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ پھر کچھ قیامت کی مختلف شکلیں، آسمان کیسے گھومے گا، زمین کیسے پہاڑ کیسے بھاگیں گے، اور ان لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد متقین کا تذکرہ ہے۔ متقین جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا کھاؤ پیو، ان کے لیے پلنگ بچھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شادی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے کرے گا۔ اور اگر باپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہے اور اولاد تھوڑی کمزور ہے جنت میں ہی، مگر اس کا مقام وہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ رشتہ داریاں ملائے گا اور بچوں کو اپ گریڈ کر کے باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، یہ 21 نمبر آیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں اپنے نبی کو، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ نہ کاہن ہیں، نہ نعوذ باللہ دیوانہ ہیں، نہ آپ شاعر ہیں، یہ خام خواہ کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ان کی عقل یہی ان کو کہتی ہے؟ جاؤ اس طرح کی کوئی اور کتاب لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تمہیں کسی نے نہیں بنایا یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ یہ ملحدین کا جواب ہے۔ اس آیت کو یاد کر لو، 35 نمبر آیت ہے۔ فرمایا کیا تمہیں کسی نے نہیں بنایا یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا؟ اگر تمہیں کسی نے نہیں بنایا تو پھر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوگا، تو جب خود بنایا ہے تو پھر ایک اور بنا کر دکھا دو۔ تو
یہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنے والے ملحد کمیونسٹ ان سب کے لیے یہ آیت تلوار کی طرح ہے اور اس کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مغرب میں یہ صورت پڑھ رہے تھے اور جب یہاں پہنچے نا ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تو میرا قریب تھا کہ سینہ پھٹ جائے، ایسی واضح دلائل ہیں اور ہم کہاں بھٹکے پھرتے ہیں۔ تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا تھا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، ان کا رد کیا گیا ہے۔ یہ کس وجہ سے مطلب آپ کی بات نہیں مانتے؟ کیا آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں کہ یہ تاوان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں آتی ہیں کہ آپ کے مقابلے میں جس کی وجہ سے یہ اڑے ہوئے ہیں، یا یہ آپ کے خلاف مکر کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اگر آسمان سے ٹکڑا گر جائے نا تو علامت کے لیے آپ کہیں آسمان سے ٹکڑا گر جائے اور وہ گر جائے، یہ پھر بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، کہیں گے یہ تو بادل ہے۔ تو آج کل کے سائنسدان یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو آنکھ کی حد ہے جہاں تک دیکھ سکتی ہے، انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے کی قسم اٹھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گمراہ نہیں ہوئے اور راستے سے نہیں ہٹے، اور وہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ تو وحی ہوتی ہے جو آسمان سے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1 بحیثیت انسان، نمبر 2 بحیثیت امیر المومنین، نمبر 3 حیثیت سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین۔ تو جو پہلی حیثیت ہے اس میں آپ وحی کا انتظار نہیں کرتے، مثلا آپ کا دل، آپ کو حاجت ہو رہی ہے واش روم جانے کی تو آپ وحی کا انتظار کریں، آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو آپ قمیص اتار لیں، اس کے لیے وحی کا انتظار کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ نمبر 2 امیر المومنین کے حساب سے، تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا وشاورہم فی الامر، ان سے مشورے کر کے فیصلے کریں آپ، تو آپ مشورے کر کے فیصلے کرتے ہیں، وحی کا انتظار نہیں کرتے۔ بدر کے قیدی مشورہ کر کے چھوڑ دیے تھے اور وہی آئی کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، تو وجہ یہ تھی کہ وہ قیدی ہی جلدی پکڑ لیے گئے تھے، ابھی قیدی پکڑنے کا وقت نہیں آیا تھا، ابھی ان کی کمر نہیں ٹوٹی تھی، اس وجہ سے۔ تو مقصد یہ کہ مشورے سے آپ فیصلہ کرتے ہیں، وہی سے کیا ہوتا تو بعد میں اللہ تعالیٰ کی آیات نہ آتی۔ یہ دوسری حیثیت ہے۔ اور تیسری حیثیت ہے آپ کی بحیثیت نبوت اور رسالت، تو اس میں وما ينطق عن الهوى جیسے یہاں ہے، آپ کوئی بات خود نہیں کرتے بلکہ وہ وحی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد لقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی، اس میں معراج کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سدرۃ المنتہی کے پاس اصل حالت میں دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ اصل حالت میں دیکھا ہے، ایک جب دوسری وحی آئی ہے یا ایھا المدثر والی، اور ایک یہ معراج کی رات آپ نے ان کو، تو 600 پر تھے اور پورے آسمان پر اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اتنے بڑے ہیں جبریل امین علیہ السلام۔ جہاں تک تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتی ہیں، جس نے یہ کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ تو اگلے جہان میں انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، لیکن اس جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ البتہ خواب کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، رأیت ربی فی احسن صورہ، تو میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتی ہے، تو وہ الگ کہانی ہے، لیکن حقیقت میں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہ کر سکتا ہے، اگر کرے بالفرض تو اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمالات بیان فرما رہے ہیں کہ انہو ہوا اضحک و ابکا، وہی رلاتا اور وہی ہنساتا ہے، وہی زندگی دیتا، وہی موت دیتا ہے، وہی زوجین کو پیدا کر کے پانی سے اور پھر وہی دوبارہ کھڑا کرتا ہے، اور وہی کسی کو غنی کر دے، کسی کو فقیر کر دے، اور وہی
شیرا ستارے یا بت کا بھی جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کا بھی وہ رب ہے. اسی نے عاد، سمود اور نوح علیہ السلام کی قوموں کو تباہ کیا ہے. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات ہیں. اس کے بعد سورہ قمر ہے. قمر کا معنی چاند ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو توڑ کر دکھائیں. تو آپ نے انگلی مبارک کی تو چاند ٹوٹ گیا، تو 2 ٹکڑے ہوا، پھر دوبارہ جڑ گیا. اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ چاند کا پھٹنا یا ٹوٹنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور وہ پوری ہو چکی. قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹوٹ گیا. اب آپ ان پر اس کے بعد اب دلیل تو واضح ہے، ان کو مان جانا چاہیے تھا، نہیں مانے تو وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جو بھی آپ ان کو نشانی دکھائیں گے یہ کہیں گے جناب یہ تو جادو ہے. تو اس لیے آپ ان کی فکر نہ کیا کریں، بس آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں. اس کے بعد کچھ سابقہ قوموں کا ذکر ہے. نمبر 1 قوم نوح کا ذکر ہے. نمبر 2 جو ہے یہ عادیوں کا ذکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو نشانی بنا دیا تھا. وہ جودی پہاڑ تک پر تا دیر قائم رہی تھی. اور اسی طرح قوم سمود کا تذکرہ ہے. کہنے لگے یہ اس نبی پر، اس بندے پر ہی وہی آنی تھی، یہ تو نعوذ باللہ جھوٹا ہے. کل آپ کو پتہ چلے گا کہ جھوٹا کون ہے. اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اعوذ باللہ. قوم لوط بے حیا، بدکار، ہم جنس پرست تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. آخر میں فرعون کا تذکرہ ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے تباہ کیا، یہ قصے اختصار کے ساتھ ہیں جبکہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد سورہ الرحمن ہے. الرحمن جو ہے اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں 1 نمبر سے لے کر 25 نمبر آیت تک. رحمان ہے، اس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے بیان بولنا سکھایا. سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں، اس سے انسان اپنے اوقات، اپنے مہینے، اپنے سال طے کرتا ہے. اور ستارے اور درخت سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو تم اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کیا ہے تو تم میزان میں، ترازو میں زیادتی نہ کیا کرو اور خسارہ نہ کیا کرو. زمین کو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے. اس میں بڑے پھل ہیں، اس میں کھجوریں ہیں اور دانے ہیں، اور اس میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ ہم نے اس کو مٹی سے، کھٹکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جن کو ہم نے آگ سے پیدا کیا ہے. وہ رب المشرقین اور مغربین ہے. اور دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے، اور آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے. یہ بھی دنیا میں نشانیاں موجود ہیں جس کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان، ہر چیز تباہ ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. لفظی معنی مراد اگرچہ ذات ہے لیکن چہرے کا انکار ممکن نہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا انکار کرتے ہیں یہ آیت ان کے خلاف دلالت کرتی ہے. اے جن و انسان، اگر تم میرے زمین سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ. تم سب میرے قابو میں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اوور کنٹرول کوئی نہیں ہوا. اس کے بعد قیامت اور دوبارہ اٹھنے کا تذکرہ ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن کوئی کسی شخص کو اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. انسان اور جن، یہ مختلف مراحل ہیں، کہیں پوچھا بھی جائے گا، کہیں نہیں بھی پوچھا جائے گا. اور یہ ہے 50,000 سال کا دن. پھر جنتوں کا تذکرہ ہے. تو اس میں 2 طرح کی جنتوں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 جس میں اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو ڈبل جنت ملے گی. تو ایک جنت جو ہے اس کے نعمتیں، ان کا تذکرہ اعلیٰ ہے، اس کے ریشم بھی اعلیٰ ہیں، اور اس کے پھل بھی اعلیٰ ہیں، اور اس کی حوریں بھی. اور دوسری جنت وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس سے کم درجے کی بھی 2 جنتیں ہیں. تو یہاں پر ان کی نعمتیں تھوڑی ان سے کم طریقے سے بیان کی گئی ہیں. روٹین میں تو بظاہر ایک ہی جیسی لگ رہی ہیں لیکن ان کی کوالٹی کا فرق ہوگا. اس میں بھی حوریں ہیں، اس میں بھی حوریں ہیں. فرمایا کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ڈبل ہر طرح کے ڈبل پھل ملیں گے ان کو. تو اسی طرح فیہن قاصرات الطرف، ایسی لڑکیاں جن کی آنکھ کسی طرف اٹھتی نہیں ہے آپ کے سوا، اور ان کے پاس کوئی جن یا انسان نہیں گیا.
تو ثابت ہوتا ہے انسان اور جن دونوں یہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو کم درجے کی جنتیں ان میں بھی یہی کہا حور و مقصورات فی الخیام فیہن خیرات حسان، اور ان میں بھی یہی کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ نعمتیں دونوں جنتوں کی، ان کی کوالٹی تھوڑا فرق ہوگی، لیکن جنت میں درجات بہت زیادہ ہیں۔ بعض جہنم سے نکل کر سزا پا کر جنت میں آئیں گے، ان کا درجہ بہت کم ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ درجات بھی ہیں، اس کے بعد پھر شہداء کا اور صدیقوں کا اور نبیوں کا، اور پھر عام آدمی شہید پلس حافظ کا، پھر اس کے بعد امام الانبیاء کا مقام ہے۔ تو یہ بہت زیادہ درجات ہیں۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ کا معنی واقع ہونے والی، واقعی آپ کہتے ہیں بات واقعی درست ہے، مطلب حقیقت ہے۔ تو اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، مراد اس سے قیامت ہے۔ تو اس میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1 اصحاب الیمین، نمبر 1 یہ مقربون ہے، سابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ کر نیکی کرنے والے۔ تو ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ یہ پلنگ ہوں گے ان کے، اور اس پر رہیں ٹیک لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ایسے بچے خوبصورت موتیوں کی طرح کے، وہ ان کو سرو کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور وہ کبھی بڑے نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ بچے رہیں گے۔ اور شراب پیش کی جائے گی لیکن ان سے ان کا سر نہیں گھومے گا۔ اور دوسری طرف اصحاب الیمین ہیں، تو ان کو بیر دیے جائیں گے جن کے کوئی کانٹے نہیں ہوں گے، اور ان کو کیلے دیے جائیں گے، اور لمبے لمبے سائے ہوں گے، اور ڈالا ہوا پانی ہوگا، اور نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ تو یہ سب باتیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بیر دینے، مطلب بیر کو ہمارے معاشرے میں کوئی اتنا اچھا پھل نہیں سمجھا جاتا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے کانٹے کے ہی کئی مزے ہوں گے، کانٹے اس کے گول ہوں گے، اور اس کے کئی مزے ہوں گے۔ تو وہ نعمتیں مالا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پر اس کا تصور نہیں آ سکتا، ایسی نعمتیں اللہ دے گا۔ تیسرا جو اس میں گروہ بیان ہوا ہے وہ ہے اصحاب الشمال، اصحاب الیمین کے بعد اصحاب الشمال۔ ان کو دھواں ملے گا، ان کو گرم پانی ملے گا، اور ان کو دھوئیں کے سائے ہوں گے، اور یہ دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے اور قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، الیاذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ جی اٹھنے کے دلائل پیش کر رہے ہیں، اور اپنی نعمتیں بھی شمار کروا رہے ہیں۔ اچھا، جو تم اپنے گھر والی کے پاس جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد خود پیدا کرتا ہے، تم کرتے ہو۔ اچھا، جو تم پانی پیتے ہو، جو تم دانہ ڈالتے ہو، اس کو کھیتی کون بناتا ہے؟ جو پانی پیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو گہرا کر دے تو کہاں سے پانی لو گے؟ تم آگ جلاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے درخت ختم کر دے تو کیا کر سکتے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں شمار کروا کر اس کے بعد سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاؤ تو اس کا شکر یہ ہے کہ اسی ہی کی عبادت کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، ستاروں کی قسم اٹھاتا ہے، اور کہا کہ قرآن جو ہے، یہ قرآن بہت عزت والا ہے، اور یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے، چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اور اس کو صرف لا یمسہ الا المطہرون۔ تو روٹین میں قرآن کے شروع میں یہاں پہ آیت لکھ دی جاتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو یہ استدلال کیا جاتا ہے جناب کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، لہذا دور رہو اس سے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو، وضو کیا ہوا تھا، نماز پڑھی تھی، اور قرآن پڑھ رہے ہو، وضو ٹوٹ گیا، تو اب قرآن بھی چھوڑ دو، یہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ یہ آیت جو ہے، اس کا سیاق و سباق یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کی جو اصل کاپی ہے وہ ہے لوح محفوظ میں، اور وہ کتاب مکنون، وہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو صرف مطہر ہی چھوتے ہیں، اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں۔ اس سے یہ معنی نکالنا کہ وضو ٹوٹ جائے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دو، یہ درست نہیں، بلکہ وضو ٹوٹ جائے تو نماز چھوڑ دو، نماز کے بارے میں ہے، قرآن کے بارے میں نہیں۔ آپ قرآن جاری رکھو، آپ کے ہاتھ پاک ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس کے بعد سورہ الحدید ہے۔ الحدید کا معنی لوہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع میں اپنے علم کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی بادشاہی کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے کمالات کا، اپنے اوصاف کا۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ زمین آسمان کو اس نے 6 دنوں میں بنایا۔ جو اوپر جاتا ہے، جو اوپر سے نیچے اترتا ہے، جو زمین میں داخل ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ اللہ ہے جس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہی بھی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 نمبر آیت سے لے کر 11 نمبر آیت تک انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس میں سے خرچ کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کوئی فقیر نہیں، نعوذ باللہ، ہر چیز کی میراث اس کے پاس ہے، اور جس شخص نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا جس نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جس نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان کمزوری میں تھے، تو کمزور حالت میں مدد کرنے والا، مشکل میں کام آنے والا ظاہر یاد رہتا ہے، اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو اپنے صدقات کے اچھے ریٹ لگوایا کرو، کبوتروں کو دانہ ڈالنے سے اور ہیروئنچیوں کو کھانا کھلانے سے بھی اجر تو ملے گا، لیکن اچھا ریٹ لگواؤ۔ فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ حاجت جہاں زیادہ ہو وہاں اجر زیادہ ہے۔ اور جس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، صحیح بخاری میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا، تو معافی لینے کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 8-10 کتے رکھ لیتے اور ان کو پانی پلاتے رہتے، ایسا تھوڑی ہے۔ اس کو شدید پیاس تھی، وہ مٹی چوس رہا تھا، تو شدید حاجت کے وقت جب تعاون کیا جاتا ہے تو اس کا اللہ اجر زیادہ دیتا ہے۔ تو ہمیں جو لوگ جہاں شدید حاجت ہے وہاں صدقہ دینا چاہیے تاکہ ان کی حاجت بھی پوری ہو اور ہمارے صدقے کا ریٹ بھی اچھا لگے۔ کچھ لوگ ان کے والدین جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کچھ کے شہید ہو چکے ہیں، کچھ کی بیوگان ہیں، جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں، تو ایسے لوگ جو جہاں عام آدمی نہ پہنچتا ہو، ایسی منڈی میں مال لے کر جاتے ہو اور جہاں عام لوگ نہ پہنچتے ہوں تو اچھا ریٹ لگتا ہے، تو آپ اپنے صدقے کو بھی ایسی منڈی میں لے کر جاؤ جہاں اچھا ریٹ لگے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت والے دن پل صراط پر اندھیرا ہوگا اور پل صراط بال سے باریک ہوگا، اس سے سب کو گزرنا ہے اور وہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ تو وہاں پر جو اچھے ایمان والے ہیں وہ آندھی طوفان کی طرح نکل جائیں گے، جو تھوڑے کم درجے والے وہ گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، تھوڑے ایمان والے دوڑنے والے کی طرح گزر جائیں گے، تھوڑے ایمان والے گرتے پڑتے گزر جائیں گے، لیکن جو منافق ہوں گے وہ وہاں کھڑے ہوں گے، ان کا مکالمہ بیان ہوا ہے۔ فرمایا یوم یقول المنافقون، یہ 12 سے 15 نمبر آیات ہیں۔ منافق مرد عورتیں کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا رک جاؤ، ہمیں بھی لے جاؤ، ہماری لائٹیں خراب ہیں۔ وہ کہیں گے واپس جاؤ، دنیا سے لائٹیں ملتی ہیں، یہاں سے نہیں ملتی۔ اور آپ جانتے ہیں سپیڈ ہمیشہ لائٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ رات کو آپ کا انجن جتنا بھی تکڑا ہو، اگر آپ کی لائٹیں کمزور ہیں تو آپ سپیڈ نہیں مار سکتے، اور یہ لائٹ ملے گی ایمان سے۔ تو ابھی باتیں چل رہی ہوں گی، وہ کہیں گے ہمیں لے جاؤ، منت کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں لے کر جاتے، تو اللہ تعالیٰ بیچ میں ایک دیوار حائل کر دے گا، جس کا ایمانوں کی طرف جو حصہ ہوگا اس میں رحمت ہوگی، اور جو منافقوں کی طرف اس کا حصہ ہوگا اس میں اللہ کا عذاب ہوگا، الیاذ باللہ۔ تو اپنے نور کی فکر کر لو بھائیو، یہاں پر اپنا ایمان بڑھا لو۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ واسطے اللہ کو یاد کر کے ڈر جائیں۔ فضیل بن عیاض ایک بہت بڑے ڈاکو ہوتے تھے، وہ کسی گھر ڈاکہ ڈالنے گئے تو وہ آدمی تہجد میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، تو یوں لگا جیسے فضیل کو کہ جیسے اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اسی طرح الٹے قدموں واپس آئے، توبہ کر لی، حرم پاک چلے گئے، عبادت رو رو کر توبہ کی، اور آج ان کو لوگ فضیل کے نام سے یاد نہیں کرتے، ان کو امام عابد الحرمین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو جب بھی قرآن کا درس و سبق ہو، ہمیں کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آیت مجھے کہی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ یہ تو فلاں کو کہی جا رہی ہے، فلاں کو کہی جا رہی ہے۔ جب تک آپ یہ نظریہ اور یہ سوچنا رکھیں کہ اس آیت میں اللہ مجھے مخاطب کر رہا ہے، اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔ یہ وجہ ہے کہ ہم پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ہر مہینے، ہر سال، اور درس دروس جمعہ خطبات، اور ہماری نہ عقل بدلتی ہے نہ شکل بدلتی ہے، اس لیے کہ ہم ان آیات کا مخاطب اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، مومن ہوں یا مرد ہوں، اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیتے ہیں، یہ لوگ صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والذین آمنوا باللہ، تو یہ ان کے ساتھی بنیں گے اور ان کا نور ان کے پاس ہوگا قیامت والے دن۔
اچھی طرح جان لو دنیا کی زندگی کھیل تماشا اور زینت ہے، اور آپس میں فخر کرنا ہے اور مال کی کثرت میں مقابلہ کرنا ہے۔ یہ مرحلے بیان ہوئے۔ کھیل تماشا بچپن، اور زینت بندہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، یہ لڑکپن، اور تفاخر بینکم جوانی، آپس میں فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ جب جوانی ڈھل جاتی ہے تو پھر کہتا ہے میرے بچے بہت جوان ہیں اور میرے پاس پیسہ بڑا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دنیا کا مال۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، ایسے جیسے انسان دنیا میں رہتا ہے اور جس طرح کھیتی اگاتا ہے، وہ پیلی ہو جاتی ہے تو انسان سفید ہو جاتا ہے بال، اور پھر انسان مر جاتا ہے، کھیتی کٹ جاتی ہے، وہ بھی تنکے بن جاتی ہے، یہ بھی مٹی بن جاتا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، لیکن انسان کے لیے یا شدید عذاب ہوگا یا اللہ کی بخشش اور رحمت ہوگی۔ تو یہ دنیا میں کھیتی کی مثال دے کر، وہ بھی پانی کی بوند سے اگتی ہے، یہ بھی، اور وہ بھی آتا ہے تو دنیا خوش ہوتی ہے، یہ بھی، اور وہ پیلا ہو جاتا ہے، یہ سفید ہو جاتا ہے۔ یہ سارا مثال دے کر سمجھایا ہے کہ آخرت میں تمہیں دوبارہ جانا ہے، اور اپنے مرحلے کو یاد رکھو تم کس مرحلے میں ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے بلکہ آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ بلکہ مقابلہ کرو جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف، ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑ لگا دو، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان جیسی ہے۔ تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے زمین میں یا تمہارے جانوں میں، وہ اللہ نے پہلے سے لکھی ہوتی ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے بینات دے کر، اور ان کو میزان دیا تھا، اور ان میں تاکہ وہ انصاف کریں، اور ہم نے لوہا نازل کیا تھا تاکہ لوگ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو لوہا اصل میں آیا ہے دفاع کرنے کے لیے، گن بنانے کے لیے، تلوار بنانے کے لیے۔ یہ وہ آیت ہے جس وجہ سے سورت کا نام سورہ الحدید ہے۔ اس کے بعد انبیاء کا ہلکا ہلکا قصہ بیان کیا گیا ہے، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وإبراہیم وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ان کی اولاد میں ہی ہم نے نبوت اور کتاب رکھی ہے۔ پھر عیسیٰ آئے اور موسیٰ آئے، اور پھر ان کے بعد تو وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، حضرت عیسیٰ کی جو ماننے والے ہیں ان کے دلوں میں ہم نے رحمت ڈالی ہے، اور رہبانیت انہوں نے خود ڈال لی تھی ترک دنیا، لیکن بعد میں اس پر پورا نہیں اتر سکے۔ تو یہ جو صوفیت ہے اور یہ جو ترک دنیا ہے، یہ جو قبرستان میں ڈیرا لگانا ہے، یہ جو چلے کاٹنے ہیں، یہ سب ترک دنیا، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ نہ عیسائیت کی رہبانیت سے اس کا اسلام سے تعلق ہے، عیسائیت سے تعلق ہے، اور نہ اس صوفیت کا جو سو کالڈ ہے اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں بھی کرتے رہے، اچھے کپڑے بھی پہنتے رہے، خوشبو بھی لگاتے رہے، اور اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا پارہ انشاءاللہ سورہ المجادلہ سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔